اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں کچھ ایک نیا آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے میرے بہت ہی قریبی دوست نے ویڈیو بھیجا ہے۔ وہ ویڈیو تھا انجینئر علی مرزا صاحب کا، اور انجینئر علی مرزا صاحب کا جو ویڈیو تھا وہ تھا، اس کا عنوان تھا مقلد یا غیر مقلد۔ یعنی وہ مجھے اس تقلید کے عمل کو جو ہے نا، میرے قریبی دوست، میرے بہت ہی پرانے دوست ہیں، بچپن کے دوست ہیں، وہ مجھے یہ دکھانا سمجھانا چاہ رہے تھے کہ بھائی یہ تقلید وقلید کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو کوئی ہے ورڈ ہی نہیں ہے۔ تو میں نے وہ ویڈیو دیکھا اور مجھے بڑی تشویش ہوئی انجینئر علی مرزا صاحب کے اوپر بھی حیرت ہے۔ تو مجھے انجینئر علی مرزا صاحب سے زیادہ ان لوگوں پر حیرت ہے جو ان کی ایسی چکنی چپڑی باتیں اور عقل سے بالتر باتیں جو ہے نا اس کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں، آرام سے، بڑے آرام سے ہضم کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائی، پہلی بات تو یہ انہوں نے کی، پہلے ویڈیو دیکھ لیں آپ انجینئر صاحب کا، پھر میں بات کرتا ہوں۔ جی، تو یہ غیر مقلد کیا ہوتا ہے جی؟ غیر مقلد کون ہوتا ہے؟ غیر مقلد تو وہ ہوگا جب کوئی مقلد بھی چیز ہوتی ہو۔ تو غیر بدبو کبھی آپ نے سنا ہے؟ غیر بدبو، بدبو سنا ہے نا؟ بدبو کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ خوشبو۔ غیر بدبو نہیں ہوتا، خوشبو ہوتا ہے۔ تو مقلد ہونا تو بدبو ہے۔ اسلام تو کنڈیم کرتا ہے تقلید کو۔ اچھا، سب سے پہلی بات انجینئر صاحب نے کی کہ بھائی یہ مقلد کیا ہوتا ہے اور غیر مقلد کیا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، اگر مقلد اور غیر مقلد کچھ نہیں ہوتا تو پھر ہمیں پر اعتراض کرنا، یعنی احناف پر، علماء دیوبند پر اور علماء بریلویوں پر اعتراض کرنا چھوڑ دیں کہ یہ مقلد ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر مقلد کوئی شے ہے تو پھر آپ کو اس کے اوپر اتنی باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ آپ نے اس کو بدبو سے شمار کیا۔ مطلب عقل سے بالا تر بات ہے کہ فرماتے ہیں کہ یہ مقلد کیا ہوتا ہے اور غیر مقلد کیا ہوتا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ بدبو کی الٹ کیا ہے؟ خوشبو۔ غیر خوشبو تو نہیں ہے نا۔ تو بڑی افسوس کی بات ہے یہ کہ انہوں نے مقلد کو سب سے پہلے بدبو سے شمار کیا۔ یہ بہت بڑی بدتمیزی والی بات کی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ بہرحال چلو یہ کام کر لیا۔ پھر ان کو یہ بھی نہیں پتا، یعنی موصوف جو ہے وہ اردو سے بھی لا علم ہے، عربی تو وہ جانتے نہیں ہیں، ترجمہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن و حدیث میں بڑی تعریفات کرتے ہیں۔ اب مزے کی بات یہ سامنے ہے کہ اردو سے بھی ناواقف ہے۔ میرے بھائی، کیا اللہ کے مد مقابل کو غیر اللہ کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا؟ اس طرح سے آپ ان کو کفار کو، یا جو مسلمان نہیں ان کو کیا کہتے ہو؟ غیر مسلم کہتے ہو نہیں کہتے ہو؟ یار عجیب سی بات ہے کہ آپ کو اتنا نہیں پتا۔ مسلم کا جو اپوزٹ ہے اسے غیر مسلم کیوں کہتے ہو؟ پھر اگر مقلد کا اپوزٹ جو ہے وہ غیر مقلد نہیں ہوتا تو پھر آپ نے مسلم کا غیر مسلم کیسے کہہ دیا؟ وہاں پہ بھی کچھ اور ورڈ لے آتے۔ اسی طرح سے جو ہے اللہ کے مد مقابل کو غیر اللہ سے کیسے تعبیر کر دیا؟ وہاں پہ بھی کوئی اور ورڈ لاؤ پھر، ٹھیک ہے نا۔ میرے بھائی، یہ تو کامن سینس کی بات ہے۔ اللہ کے مد مقابل کو کئی ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے اور مسلم کے مد مقابل کو بھی کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ کفار سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے، غیر مسلم بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو بات ہی عجیب فضول ہے کہ مقلد کی الٹ جو ہے وہ غیر مقلد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ خود خوشبو اور بدبو کو تعبیر کر رہے ہیں اس سے۔ تو اردو اپنی صحیح کریں انجینئر صاحب۔ تو یہ بات ہو گئی۔ تقلید is the most notorious word on the face of earth۔ اچھا، تقلید کے بارے میں دوسری بات کہی انہوں نے کہ بھئی تقلید جو ہے وہ اس روئے عرض پر تقلید جو ہے وہ بہت بڑا گناہ عظیم ہے۔ جس طرح سے انہوں نے بیان کیا کہ موسٹ نٹوریس ورڈ ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ یا ان دا ہسٹری آف ورلڈ۔ کتنی عجیب سی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے کہ ان کو یہ تک نہیں پتا کہ مقلد جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو جو ہے نا یہ نہیں کہا کہ مقلد جو ہے وہ موسٹ نٹوریس ورڈ ہے اس دنیا میں، یا موسٹ نٹوریس ورڈ ہے اس کائنات میں مقلد۔ کہیں سے ہے، کہیں کسی قرآن کی آیت میں دکھا دیں، کسی حدیث میں دکھا دیں۔ یہ تو انجینئر علی مرزا صاحب نے خود جو ہے نا قیاس کر لیا کہ بھائی مقلد جو ہے وہ بہت ہی برا ورڈ ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی دلیل نہیں ملتی، آپ نے کہاں سے اخذ کر لیا؟ اور میرے بھائی، یہ مقلد جو ہے نا، مقلد یا تقلید، اگر اتنا ہی برا ورڈ ہوتا، اتنا ہی برا ورڈ ہوتا یا اتنی بری چیز ہوتی تو اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں واضح ارشادات ملتے۔ ایون نبی علیہ السلام کے لیے بھی تقلید کا لفظ نہیں آیا، کیا ہے؟ متبع سنت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ٹھیک ہے جی۔ فاتبعونی، نبی علیہ السلام کے بھی ہم مقلد نہیں ہیں، یہ بھی گستاخانہ کلمہ ہے۔
بھائی تقلید اور اتباع میں فرق کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ تقلید اور اتباع میں فرق کیا ہے. دیکھیں تقلید ہی پیروی کرنے کو کہتے ہیں, کسی کی بھی پیروی, ٹھیک ہے. اس طرح سے اتباع پیروی کرنے والے کو بھی اتباع سے بھی شمار کیا جاتا ہے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ, اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے, میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں. علی بصیرتن, پوری آنکھیں اور وجہ بصیرت کے ساتھ, مقلد نہیں. انا ومن اتبعنی, میں بھی آنکھیں کھول کے چل رہا ہوں اور میری اتباع کرنے والے بھی آنکھیں کھول کے چل رہے ہیں, مقلد نہیں ہے میرے. تقلید تو نبی علیہ السلام کی بھی نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے سورہ یوسف سے انجینئر صاحب استدلال کرتے ہیں آیت نمبر 108 سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تقلید جو ہے وہ بہت بڑا گناہ عظیم ہے, بہت بری بات ہے. اور اس کے اوپر سورہ یوسف کی 108 آیت نمبر 108 پیش کی, اور اس سے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتباع ہے, تقلید نہیں ہے, اور وہ بھی اعلیٰ وجہ البصیرہ. تو میرے بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ کسی کی بھی تقلید جو ہے نا وہ اعلیٰ وجہ البصیرہ کے تحت ہونی چاہیے, آنکھ بن کر کے نہیں. ٹھیک ہے, یہ بات تو بالکل صحیح ہے آپ کی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ وجہ البصیرہ تقلید کرو, کسی عالم کی, کسی مجتہد کی, یا آج کل کے انجینئروں کی جو تقلید نہ کرو. یہ بصیرت کی بات نہیں ہے کہ ایک انجینئر جس کی فیلڈ ہی نہیں ہے, علم دین اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے, اس کا شعبہ ہی نہیں ہے, آپ اس کی تقلید شروع کر چکے ہو. اب انجینئر صاحب جس طرح سے جو بھی بیان کر دیں, قرآن کی آیت پیش کر دیں, احادیث مبارکہ پیش کر دیں, پبلک آنکھ بن کر کے اس کے اوپر اس کو مان لیتی ہے, حق مان لیتی ہے, سچ مان لیتی ہے. تو یہ تقلید نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ تقلید نہیں ہے تو کیا ہے؟ حالانکہ انجینئر صاحب جو اس کا معنی بیان کر رہے ہوتے ہیں, مطلب بیان کر رہے ہیں, حقیقتاً وہ معنی نہیں ہے. اور وہ کبھی کبھی تو ایسے معنی اور مطلب بیان کرتے ہیں انجینئر صاحب جو پوری تاریخ اسلام میں کسی مجتہد, کسی محدث, کسی عالم نے نہیں بیان کی. تو یہاں پہ بھی تو تقلید ہو رہی ہے. کیا دلیل ہے کہ انجینئر صاحب جو بیان کرتے ہیں وہ حق ہے, اور جو علماء دیوبند یا علماء اہل حدیث یا بریلوی حضرات جو علماء بریلویت میں بیان کرتے ہیں وہ تقلید ہے, اور انجینئر صاحب جو بیان کر رہے ہیں وہ تقلید نہیں ہے؟ عجیب سی بات ہے بھائی. اچھا میرے بھائیوں, ہم کہتے ہیں کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو بھی تقلید کہا جاتا ہے. جیسے کہ میں نے معیار الحق سے آپ کو حوالہ دیا, وہ غیر مقلد عالم خود لکھتے ہیں اپنی کتاب میں معیار الحق کے صفحہ نمبر 73 میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو بھی تقلید بولا جا سکتا ہے, وہ بھی تقلید ہے, اور بالکل صحیح بات ہے. یہ جو دھوکہ دیا جاتا ہے آج کل کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے, تقلید نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یا کسی بھی بات میں اتباع صحیح ہے, تقلید جو ہے نا وہ بہت بری چیز ہے. یہ جو دھوکہ دیا جاتا ہے نا, اس کی میں آپ کو صحیح وضاحت کرتا ہوں. یہ جو ہے نا, کہیں بھی قرآن و حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ تقلید جو ہے وہ حرام ہے, تقلید شرک ہے, بدعت ہے, کہیں نہیں لکھا ہوا. اگر لکھا ہوا ہے تو انجینئر صاحب سے تقاضا کرتا ہوں میں کہ کسی قرآن کی ایک آیت سے یا حدیث مبارکہ میں کسی ایک ضعیف حدیث سے بھی دکھا دو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقلید حرام ہے یا تقلید بہت بری چیز ہے, ایک آیت سے یا ایک حدیث سے. ٹھیک ہے, کہیں بھی آپ دکھا دیں مجھے, میں خود تقلید چھوڑ دوں گا. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ یہ جو تقلید اور اتباع بیان کرتے ہو نا میرے بھائی, کی الگ الگ چیزیں ہیں. تقلید جو ہے وہ بالدلیل ہوتی ہے, بلا دلیل ہوتی ہے, اور اتباع جو ہے وہ بالدلیل ہوتی ہے, یعنی دلیل کے ساتھ ہوتی ہے. تقلید دلیل کے بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا تقلید ہے, اور بالدلیل یعنی دلیل کے ساتھ کسی کی بات ماننا وہ اتباع ہے. بہت ہی بڑا جھوٹ ہے میرے بھائیوں, بالکل جھوٹ بات ہے. کس نے کہا ہے آپ سے, کہاں قرآن میں لکھا ہے, کس حدیث میں لکھا ہے کہ دلیل کے ساتھ اگر بات مانی جائے گی تو وہ اتباع ہے, اور بغیر دلیل کے مانی جائے گی تو وہ تقلید ہے؟ کہیں قرآن میں لکھا ہے یا حدیث میں لکھا ہے؟ میرے بھائی کامن سینس کی بات ہے, قرآن میں ہی اس کی دلیل ملتی ہے کہ اتباع بھی بغیر دلیل کے ہوتی ہے. اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ قرآن مجید میں شیطان کی پیروی کے لیے بھی لفظ اتباع ہی اللہ نے استعمال کیا. ٹھیک ہے, یہود و نصارہ کی جو پیروی کرنے والے یا یہود و نصارہ جن کی پیروی کرتے تھے ان کے لیے بھی لفظ اتباع ہے. کیا ہے قرآن مجید کی آیت نہیں ہے, اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. تو یہ اولیاء اللہ جو ہے ان کی اتباع کرنے کے لیے منع کیا ہے. تو یہاں پہ بھی تو اتباعی کا ورڈ ہے. نفس کی پیروی کے لیے بھی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اتباع کا ورڈ یوز کیا. تو نفس کیا دلیل دیتا ہے آپ کو؟ شیطان کی پیروی کے لیے بھی اتباع کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں, تو شیطان کیا دلیل دیتا ہے آپ کو جو اس کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اتباع کا لفظ استعمال کیا؟ تو میرے بھائی یہ بہت ہی بڑا دھوکہ ہے, جھوٹ ہے کہ اتباع بالدلیل ہوتی ہے
اور تقلید بلا دلیل ہوتی ہے. میرے بھائی دونوں ہی بغیر دلیل کے ہوتی ہے, بلا دلیل ہوتی ہے. تو یہ تقلید بھی بغیر دلیل کے کی جاتی ہے اور اتباع بھی بغیر دلیل کے. اس کی مثال آپ کو میں دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کے سامنے یہ کہا, یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرے گا, تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو سارے مشرکین مکہ نے ایک زبان ہو کر کہا کہ بالکل برحق مان لیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا, آپ صادق اور امین ہیں. تو میرے بھائی کسی کی بات ماننے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری نہیں ہے, اس کا صادق اور امین ہونا ضروری ہے, سمجھیے, سچا ہونا ضروری ہے. یہ ہے اس کی دلیل. تقلید کی جائے یا اتباع کی جائے, صرف ایک شرط پر ہوتی ہے اس کی, تقلید یا اتباع دونوں ایک ہی بات ہے, کہ وہ سچا آدمی ہو, صحیح آدمی ہو, نیک آدمی ہو. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں یہ تو عام بات میں کر رہا ہوں, عام حالات میں انسان کے لیے. لیکن جب آپ دین کی طرف آتے ہیں, کسی اہل علم کی اتباع کرنی ہو تو اس وقت, یا تقلید کرنی ہو تو اس وقت بھی اس کا سچا ہونا, اس کا نیک ہونا, اس کا ایماندار ہونا اور اس کا صاحب علم ہونا ضروری ہے. اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ دلیل دے رہا ہے یا نہیں دے رہا, یہ ضروری کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی. اچھا, ایک اور مثال لے لیں آپ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے معراج کے سفر کا مشرکین مکہ سے ذکر کیا کہ بھئی میں رات کو جو ہے بیت المقدس کی سیر کر کے آیا ہوں اور میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں, تو اس وقت مشرکین مکہ نے جا کر یہ خبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جا کر بتائی کہ بھئی تمہارا دوست محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں راتوں رات بیت المقدس کی سیر کر کے آیا ہوں اور آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں. تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ دلیل کے ساتھ تھا یا بلا دلیل تھا, یہ مجھے بتائیے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر محمد نے یہ بات کہی ہے تو بالکل سچ کہی ہے, وہاں دلیل کہاں تھی؟ اچھا, اب لوگ کہیں گے کہ وہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی, عام لوگوں کی بات, انسان کی بات نہیں تھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی, نبی تھے وہ, تو اس وجہ سے تو مائی وہ تو اس وقت جو ہے نبوت کا اعلان کیا تھا نا, اس وقت دلیل قائم تو نہیں کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر محمد نے یہ بات کہی ہے تو بالکل سچ کہی ہے. حالانکہ اس بات کی کیا دلیل تھی؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا جا کر کہ آپ نے یہ بات کی ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے واقعی سفر کیا ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کا تقاضا کیا, بغیر دلیل آنکھیں بند کر کر من تسلیم کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو بالکل برحق فرمایا ہے. میرے بھائی یہ صادق اور امین ہونے کی نشانی تھی ان کی کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. تو میرے بھائی ہم جو اتباع یا تقلید کرتے ہیں وہ اسی بنیاد پر کرتے ہیں کہ بھائی ہم لا علم ہیں, ہمیں قرآن و حدیث اتنا بہتر نہیں آتا, ہمیں نہیں سمجھ میں آتا قرآن و حدیث اتنا جتنا کہ ایک عالم یا مجتہد کی سمجھ میں آیا, جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سمجھ میں یا امام شافعی رحمہ اللہ کی سمجھ میں جو قرآن و حدیث آیا, ان کے فہم اور بصیرت اور فراست کا مقابلہ ہم عام لوگ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو اس بنیاد پر ہم ان کو صادق اور امین مان کر ان کی جو ہے نا اتباع کرتے ہیں یا ان کی تقلید کرتے ہیں. اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اتباع اور تقلید میں جو یہ فرق بیان کرتے ہیں, یہ قرآن سے میں نے تو آپ کو دلیل دے دی, حدیث مبارکہ سے بھی میں نے آپ کو واضح یہ نشانی بتا دی کہ دیکھیں بغیر دلیل کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو تسلیم کر لیا, منون تسلیم کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بالکل ٹھیک فرمایا. مشرکین مکہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو منون تسلیم کر لیا. لہذا یہاں سے یہ اس بات کی دلیل مل گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو تقلید کہا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور میں نے معیار الحق سے صفحہ نمبر 73 سے غیر مقلد عالم نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ کا بھی میں نے حوالہ پیش کر دیا کہ انہوں نے بھی یہ بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو تقلید کہنا جائز ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو دلائل ہماری طرف سے اتباع اور تقلید کے اوپر